میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے کی، جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں، اقلیت بن کریں کوئی اعتراض، پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی۔ تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتویٰ لینے؟ یہ ہے کوئی شوق کچھ دینا چاہیے فتویٰ؟ کہتا ہے نہیں مرزائیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہیں، جان بوجھ۔ حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو، اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاد بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آگ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر، اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں، اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے ناموس رسالت، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو، تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور قوم شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نہ کر، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا؟ اتنی بڑی بات ہے۔ مرزئی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزئی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رخڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا ہے۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بے ایمانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ۔ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے۔ مان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیچنا، نکالنا نوکری سے تو نکال دو۔ اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر، یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا۔ گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے، پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی
اپنی قبر اشر کو جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات۔ جو مرضی کو کہتا پھر عقیدہ مضبوط زبردست، ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں۔ سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ، ضرورت ہی نہیں تھی جب حضور کہہ گئے۔ جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے، جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی، حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون۔ لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی۔ فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں حسنو کان نبی بعد لکانا عمر ابن خطاب، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھی آ گیا ہے، ادھر قادیان کا رہنے والا، اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو، چلو برا نہ مانو، ذلی مان لو، بروزی مان لو۔ حیا ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے سیانے بندے وہ آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے، ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے۔ میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب